بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اس عید کے خصوصی پروگرام میں، اور تمام عالم اسلام کو عید مبارک. جہاں عید گزرے کچھ دن ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی، ان مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی اور اہلیان پاکستان کو بھی جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک. اس بار عید الاضحیٰ یقیناً جو ہر بار جو کیفیات لیے ہوئے آتی ہے، قربانی کی، ایثار کی، اس جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان ہے، اور یہ بڑی عید کہلاتی ہے، عید قربان بھی کہلاتی ہے، نمکین عید بھی کہلاتی ہے. اس میں گوشت جو ہے کھایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اور پھر قربانی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اس دفعہ بے گھر لوگ ہیں سیلاب میں، اور پھر آئی ڈی پیز یقیناً وہ بھی بے گھر ہیں اور وہ بھی منتظر رہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بھی، احساس کی جانب سے بھی بالخصوص بہت اہتمام کے ساتھ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. یقیناً سب کو ٹارگٹ کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال جذبہ ایثار کا، قربانی کا، اور میں کچھ پروگرامز میں احساس کی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اپیل میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. جس طرح دنیا بھر سے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اور اس میں حصہ لیا ہے، بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے قربانی کر بھی لی تھی لیکن اس کے باوجود قربانی کا اہتمام کر لیا تھا، انہوں نے جانور خرید لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، ان ہم وطنوں کا جذبہ، اور پھر ہندوستان میں بھی بہت سے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، ان غرباء کے لیے کہ جن تک گوشت نہیں پہنچ پاتا یا سال بھر کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن گوشت نہیں کھا پاتے، ان لوگوں کے لیے گوشت کا اہتمام کیا گیا. یہ گوشت حقیقتاً گوشت نہیں ہوتا بلکہ خوشیاں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے. تو خوشیاں ایک تو اس انداز سے تقسیم کی گئیں کہ ان تک وہ چیزیں جس کا سارا سال وہ منتظر رہتے ہوں، گوشت ان کو پہنچایا جائے، عزت دارانہ طریقے سے پہنچایا جائے. اور پھر میں آپ کی ARY QTV کے ان ستاروں سے، ان تابندہ ستاروں سے آپ کی ملاقات کراؤں. یہ موسٹ اویٹڈ پروگرام ہے جس کا بہت انتظار کیا جاتا ہے کہ عید میں ہم جنہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ سب اکٹھے ہوں گے، آپس میں جس طرح آف ایئر گپ شپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ بھی خوشی بانٹنے کا، خوشی تقسیم کرنے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے. تو آج اس پروگرام کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفے کے بعد میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا، ان کی ملاقات کراؤں گا، اور پھر گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ 9 بجے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو پروگرام دیکھتے رہیے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پیغرے جود و سخا سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اسے اپنے پاس نہ روکتی بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی. آمدید. آپ خصوصی پروگرام عید کا یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے، اور یہ نیچرل چیز ہے کہ جب انسان ان لوگوں کو جنہیں پسند کرتا ہے، اور میں بھی ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں، اور ان سے آف ایئر گفتگو جب ہوتی ہے تو بہت لطف بھی آتا ہے، بہت سیکھنے کے بھی مراحل ہوتے ہیں، تو بہت لطف آتا ہے. تو میری بھی خواہش ہوتی ہے ان سے زیادہ بات ہو، اور جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آف ایئر ملتے ہیں
اور بلا تکلف ملتے ہیں، اس میں فارمیلٹیز نہیں ہوتی ہیں. اس طرح آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آپ بھی ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہ فطری سی چیز ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سارا سال مختلف معاملات کے تعلق سے علمی مسائل ان سے پوچھتے ہیں، فقہی مسائل ان سے پوچھتے ہیں، طبی مسائل حکماء سے، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، نعت خوانوں سے نعتیں سنتے ہیں. تو اس طرح جی چاہتا ہے کہ ان کی جو نارمل چیزیں ہیں گفتگو وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں اور ہم وہ بھی سننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیات. آج میں تعارف نہیں کراؤں گا اس لیے کہ یہ تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ شخصیات. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. عید مبارک آپ کو بھی. الحاج محمد یوسف میمن صاحب السلام علیکم. عید مبارک آپ کو بھی. حکیم عبد الباسط صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی بہت عید مبارک. اور علامہ لیاقت حسین صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی بہت عید مبارک. زمان ذکی تاجی صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی عید مبارک. اور الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی عید مبارک. اور آپ کے ساتھ یہ میرا نواسا ہے حاشر حسن. حاشر عید مبارک. عید مبارک بول رہے ہوں. حاشر کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیسی گزری مفتی صاحب عید؟ جیسے ہر سال گزرتی ہے. پہلے دن کچھ قربانی کا تھا شروع میں، وہ قصائی لیٹ ہو گیا تو اس نے کافی ٹائم اس میں نکال دیا. ایز یوزول وہ لیٹ ہو گیا. ایز یوزول چلے. اور پھر بس اس کے بعد وہ فارغ ہوئے، چھری وری پھروا کے پھر وہ اروائی کے وہاں جانا تھا جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی تھی، وہاں الحمدللہ میں گیا. اس کے بعد پھر سونا، بس پھر سو گئے. اگلے دن پھر تھوڑے ایسے اہتمام تھا، پھر سونا. نیندیں اتنی بھری ہوتی ہیں. کافی اسپیشل کھایا؟ اسپیشل ابھی صحیح بات ہے کہ کھانے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ ذرا مصروفیت گھر والوں کی بھی تھی، وہ گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کے سلسلے میں. کلیجی تو کھائی ہے. آج بھی چانپ بن رہی ہے، دیکھیں رات کو بن رہی ہے ابھی. جی یوسف بھائی کیسی گزری؟ ہاں جی الحمدللہ. وہی حسب سابق اسی طرح رہا سلسلہ کہ ہم لوگوں کو چونکہ ذرا سا معمول بدل جاتا ہے، خاص کر عید کے ایام میں. ہم لوگ فجر پڑھ کے سونے والے لوگ، اب عید کے ایام میں ظاہر ہے فجر پڑھ کے سو تو نہیں سکتے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، قبرستان جانا ہوتا ہے. قبرستان اس مرتبہ بھی پہ حالات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن قربانی پھر وہ ہماری بہن کی طرف قربانی تھی، آج بھائیوں کی طرف قربانی تھی، اور کل میرے یہاں ہے انشاءاللہ. اچھا کیا کھایا خاص؟ نہیں بالکل مفتی صاحب نے جو فرمایا ابھی ٹائم وقت ملا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کچھ تو کھایا، ایسا تھوڑی ہے کھایا، مطلب ہلکا سا ہی ابھی کھایا ہے. انشاءاللہ کل ہماری قربانی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے؟ جی ہماری طرف سے وہی کہنا چاہ رہے. جی حکیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ میں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے سنت ابراہیمی ادا کی. صبح فجر کے بعد 6:40 کی نماز پڑھ کے، اور قصائی پہلے سے مفتی صاحب کی طرح علامہ صاحب کے پیچھے تو نہیں نماز پڑھی آپ؟ 6:40 پہ ان کی بھی میرا خیال ہے 45. تو پھر بہرحال بڑا اچھا رہا الحمدللہ. جو اللہ کی راہ میں نہر کرنا تھا اس کے نہر کیا. اور یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پہ جو ایک ہر جگہ پہ انتظام ہوتا ہے کہ کلیجی جانور کی جو ہے وہ پہلے فرصت میں نکال کے اور اس کو کوکنگ کر دی جائے، تو وہ بالکل ہم نے کھائی، سنت ادا کی. اور دوسری میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کلیجی کا خاصہ یہ ہے کہ کلیجی کو اگر فوری طور پہ آپ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے اندر تازی کلیجی آپ بنا لیں گے تو وہ صحت کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے. اچھا. اور وہ خون آپ کا بڑھاتی ہے، وہ آپ کے جگر کے لیے بہت اچھی ہے. یہ بھی ایک جگر کا ہی حصہ ہے، کلیجی جگر کو ہی کہتے ہیں. تو عمومی طور پہ جو جانور ذبح ہو اسی وقت فوری طور پہ اس کو پکا لینے سے جو ایچ بی پرسنٹیج جن کی کم ہوتی ہے، ان کا خون کا لیول فوری طور پہ بڑھ جاتا ہے. مطلب چاہے 1 من پکا کے فریج میں رکھ لیں؟ نہیں بات یہ نہیں ہے، تازہ کھانا ہے. تازہ کھانا ٹھیک ہے. بات یہ اس کو آپ اگر فریز کر دیں گے تو اس کے اندر دوسرے بیکٹیریاز آ جائیں گے. اور کلیجی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد اس میں ایسے بیکٹیریاز آ جاتے ہیں جو کولیسٹرول زیادہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے احتیاطی کرنی چاہیے، اسے فوری طور پہ کھائے. صحیح نہیں وہ سنت کے طور پر میں نے بھی 2 پیسز تو کھائے تھے کہ سنت ہے، زیادہ نہیں کھائی، لیکن اچھی بات آپ نے بتائی، اب کھائیں گے زیادہ. ایک وقفہ، اذان عشاء کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت یہ بھی خود وحی الہی ہے. آپ فرما دیں گے روزے رکھو
وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور احکام کیا ہیں. پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی, آپ کی سنت ہوگی, اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری. اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ناظرین خوش آمدید. عید کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بیٹا گوادر سے مسرت بات کر رہی ہوں. اچھا. اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے QTV سے. اچھا, بہت شکریہ. ہاں, بہت شوق سے پروگرام دیکھتی ہوں اور میں نے سمجھا کہ میں صرف نماز پڑھتی تھی, مجھے اتنا ہی پتا ہے. اچھا. اور باقی جو کچھ میں نے سیکھا, جو کچھ میں جانتی ہوں, میں نے بہت کچھ سیکھا پروگرام میں اور مجھے اتنا پسند ہے کہ میری وجہ سے کئی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. عید کیسی گزری آپ کی؟ عید میری ماشاءاللہ بہت اچھی گزری. اور میں ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے دن جو آپ کا 12 بجے پروگرام چل رہا تھا نا, تو اس دن میں نے قربانی کے لیے پیسے بھیجنے تھے. میں نے جب کال کی تو بیلنس نہیں تھا. اچھا. بیلنس نہیں تھا. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ دوسرے دن میں نے پھر دوبارہ قربانی کے لیے پیسے دے. اور ماشاءاللہ اس دفعہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں نے پوری ایک گائے دی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس کا اجر عطا فرمائے. اور ہم بات کر رہے ہیں علامہ صاحب جی, کیسی گزری عید آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. معمول ہم نے اول ترین وقت میں نماز عید ادا کی, فجر بالکل آخری وقت میں, اور نماز عید 6:45 پہ, چونکہ 25 پہ طلوع تھا تو 20 منٹ ایڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ 45 پہ نماز عید ادا کی. تو ہمیشہ کی طرح یہ تھا کہ عید کے فوراً بعد قربانی کریں گے, لیکن بس وہ قصائی مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ ہی مصروف ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ایام ہوتے ہیں کچھ مخصوص, لیکن یہ کہ عید کے دن قصائی جو ہے وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ نے کیا ترکیب نکالی ہے کہ میں بھی مصروف, قصائی بھی, ہر سب کچھ ایام ہوتے ہیں, کچھ دن ایسے. میں تو آج عید کے دوسرے دن بھی مصروف ہوں. آپ تو سدا بہار مصروف ہیں, یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو سدا بہار, لیکن قصائیوں کے کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں, ان کو سارا اسی دن میں پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو پھر قربانی نہیں کر سکے تو ہم نے جیسے مصطفیٰ نے ذکر فرمایا کہ گڈاب چونکہ قربانیاں ہو رہی تھی, تو میں پہلی مرتبہ ان اجتماعی قربانیوں کے اندر شامل ہوا, اور بہت اچھا لگا. سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سسٹم سے, ایک نظام سے, شرعی احکامات کے مطابق ہو رہی ہے وہاں پر قربانی. اور قربانی آپ والی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ بیچ میں رہ گئی. آپ گڈاب گئے, وہاں سے آئے, پھر بالکل قربانی ہماری ہوئی, بعد میں ہوئی الحمدللہ رب العالمین. بلکہ دوستوں نے محبت فرمائی. میں نے اسی مرتبہ بتایا تھا کہ ہمارے یوسف بھائی کی فیملی, میمن فیملی کا میں امام ہوں, اصحاب المیمنہ, ما اصحاب المیمنہ. تو وہ پھر میں وہیں پر تھا, تو الحمدللہ دوستوں نے اور کسائی لا کر اور قربانی کی, اور بلکہ واپس میں پہنچا ہوں تو تقریباً گوشت آدھا تقسیم بھی ہو چکا تھا. تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد جیسے مصعب نے فرمایا کہ تھکن کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت نیند پوری کی ہے, لیکن کھایا بھی ہے. جیسے چل رہا تھا سلسلہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایام مخصوصہ میں پتہ نہیں بزرگوں نے روزہ رکھ لیا, لیکن ایک پھر آگے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ گوشت کیا کھایا خاص کچھ آپ نے؟ پہلے دن تو سالن, چونکہ ہم کشمیری ہیں تو کشمیریوں میں تو سالن چاول بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے, تو وہ سالن چاول ہی کھائے, لیکن ساتھ کچھ بوٹیاں بھی ہلکی پھلکی کھاتے رہے. کلیجی جیسے حکیم صاحب نے صحت کے لیے وہی بڑی ضروری چیز ہے, زیادہ نہیں 12-14 بوٹیاں کھا لی, اس کو ہم ترک نہیں کیا. کلیجی بھی اور اس کے بعد بوٹیاں بھی, لیکن زیادہ ہمارے جو شوق سے چاول اور سالن جو ہے اس کو ہمارے یہاں کشمیری ڈشوں کے اندر بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. تو رات کو پھر جو ہے کچھ بوٹیاں وغیرہ بنائی ہیں, دن میں بھی کچھ, ناشتے میں بھی کچھ تھوڑا بہت اب قربانی تھی. اب اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مصعب جیسے فرمایا جاتا ہے کھایا نہیں جاتا, گوشت زیادہ ہوتا ہے نا جی, اور پھر دیکھ کے مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, نام نہیں, انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے کیا کھایا, تو کہا دال کھائی. میں نے کہا عید کے دن, بقرہ عید کے دن دال, کہ اصل میں ان لوگوں سے جو گوشت نہیں کھا پاتے ان سے یکجہتی کا اظہار کرنا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے جی, بڑے کثر نفسی والے ایسے بالکل اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں
تو کرتے یکجہتی تو جن کے مقام بلند ہوتے ہیں، مقام بلند والا ہوتے ہیں. جی زمان بھائی. سر جی اتنی شائستہ گفتگو ہو رہی ہے، سب کے قربانی ہوئی. آپ ہم سے غیر شائستہ گفتگو کی توقع بھی نہ رکھیے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے تسلیم بھائی، اطراف میں کچھ ایسے حضرات ہیں جن کے سامنے مزہ نہیں آتا بات. نہیں، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علامہ صاحب کو کہہ رہے تو علامہ صاحب یہاں آ جاتے ہیں. علامہ صاحب نے اتنی تمید کے ساتھ بات کی ہے کہ بڑا سننے میں مزہ آ رہا تھا. اچھا، مطلب میں وہاں پر نماز اگر میں وہاں پر آ جاؤں گا آپ کو مزہ آئے گا. نماز کے اوقات کیسی بات کر رہے ہیں یار. میں وہی عرض کر رہا تھا، کلیجی پہ زیادہ زور تھا. ہاں جی، صرف کلیجی میں ہی سب چیزیں کھانی چاہیے انسان کو. نہیں کلیجی تو سنت نا، اس وجہ سے نہیں، وہ تو آپ نے صحیح فرمایا نا، اس کا معاملہ ہی الگ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جو چاہے کھائیں، بالکل، لیکن جو سنت چیز ہے اس کی تو خیر حکمت بھی آج حکیم صاحب نے بتا دی. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ کوئی بھی چیز جو سنت ہوگی وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی. بے شک وہ پہلو نہیں ہو. جی، اور ہمیں نہ پتا ہو یہ ایک اور بات ہے. جی ہاں، آج ہمیں پتہ چل گیا. حکیم صاحب جی انشاءاللہ میں نے شائستہ گفتگو صرف اس لیے کی ہے کہ یہ بزرگ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ روزہ ہی رکھا ہوا ہے. اب میں نے مجبوراً کہا کہ نہیں بھائی تھوڑا بہت میں کھا کے آیا ہوا ہوں. جی علامہ صاحب ویسے جہاں اچھا، بیٹھتے پھر ہیں وہ ان کو لسٹ میں سے ان کا نام نکال دیجیے گا. روزہ تو کھا کے آئے گا. نہیں تسلیم بھائی، پوائزننگ نہ ہو جائے نا. تسلیم بھائی علامہ صاحب جہاں ہوں گے مرکزیت اپنے پہ ہی رکھیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے، برکزیت یہ ہے. آج اصل میں ہمارا بعد میں پروگرام تھا. اچھا، سب اسی لیے آپ مجھ سے بعد میں اگر پوچھے گا کوئی کہ آپ کیا، تو میں بھی یہی کہتا کہ میں کچھ بھی کھا کے نہیں آیا ہوں. ویسے باخدا یہ سچ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ پروگرام تھا ہمیں بعد میں. صحیح. اب علامہ صاحب نہیں جا سکتے. علامہ ہے لیکن علامہ صاحب نہیں جا رہے نا. اچھا ہاں، نہیں حضرت نے کھا لیا نا. ہاں کافی دیر ہو گئی. کافی چلیے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. تو کیا کھایا زیادہ؟ کلیجی شوق سے تو جو میں قیمہ بنواتا ہوں، ہری مرچ قیمہ. واہ واہ واہ، آج کی جو کیا بات. اپنے لیے بنواتا ہوں وہ ہری مرچ قیمہ. واہ ماشاء اللہ. تو آپ کا کسائی کو بہت اچھا ہوگا جس نے آج قیمہ بھی بنا دیا. جی ہاں، وہ قیمہ تو بنانے والے لوگ ہیں. قصائی حضرات ویسے قیمہ ہی بناتے ہیں 3 دن میں اچھا خاصا. نہیں آپ تو ماشاءاللہ بالکل سالم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر، مجھے تو بڑا مشکل ہے. کیسی گزری عید؟ میں نے اپنے کینٹ بازار میں نماز پوری عید کی 7:30 بجے، اور میں نے قصائی کو فون کیا. میں نے کہا بھائی تم نے کہا تھا 8 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا. کہنے میں آپ سے پہلے پہنچوں گا، آپ کے مکان پہ کھڑا ہوں. بکرا بھی میں نے باہر نکال لی ہے. کچھ سیکھیں علامہ صاحب، سیکھیں آپ. تو الحمدللہ 8:30 بجے قربانی سے فارغ ہو چکے تھے. میں نے کہا بھائی اس کو ذرا یہ سری پائس کے بنا جاؤ. کہنے لگا حضرت میں نے آپ نے دوسری جگہ جیسے پڑھنے کے لیے جانا ہوتا نا کہ میں نے دوسری جگہ پڑھنے جانا ہے، تو میں نے 4 بکرے کسی اور کے لیے. جس کا آپ بول کہہ رہے تھے نا کہ مصروف، یہ اچھا ٹھیک ہے. اب یہ تو پھر یوسف بھائی بھگتے ہیں اور شاہ جی بھگتے ہیں. آپ کو کہہ رہے تھے نہیں بھگتنا کیا ہے شاہ جی، جو گزری ہے وہ سنا رہے ہیں. نہیں یہ جو کہہ رہے کہ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ یہ ایک جگہ پڑھنے جانا ہے. یہ بات صحیح کی نا، بات صحیح ہے. مجھے تو نکالے نا بیچ میں سے. 3 دن ہی ہوتے ہیں اور آپ کے 365 دن ہوتے ہیں الحمدہ. مجھے تو نکالے بیچ میں سے. نہیں آپ شامل ہیں. تو نقیب آپ شامل ہیں بھائی. ہمیں انہی سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری جگہ جانا ہے پڑھنے کے لیے. صحیح بات ہے، شامل ہو گیا. بالکل آپ شامل ہیں. ساری شفقتیں بالکل. اچھا ٹھیک ہے، بس پھر ان سے ابھی ہم نے اس بات کا بدلہ لینا ہے. اس کا مطلب ہے جو یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. جی اب ایک ناظرین ہم کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ بھی کریں گے. ایک سیگمنٹ یہ ہے کہ اس سے ایک یکجہتی کا اظہار بھی ہوگا، اور اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے، اور یہ پروگرام بھی اردو زبان میں ہو رہا ہے. اردو بھی گو کہ مجھے اتنی اچھی بولنے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت اچھی اردو بول لیتا ہوں، لیکن ہمارے جتنے حاضرین ہیں وہ کسی بھی پاکستان کی علاقائی زبان میں کیمرے کی طرف دیکھ کر ایک 15 سے 20 سیکنڈ کی عید مبارک جو ہے وہ سب کو پیش کریں گے. تو اب یہ دیکھتے ہیں مختلف زبانوں میں. جی لیکن انگلش نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی علاقائی زبانوں میں سے کوئی زبان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. علامہ صاحب کشمیری چ بولن. علامہ صاحب جی میں تو صرف فرماؤں میں پنجابی چ بولوں گا. 15 سے 20 سیکنڈ جو ہے نا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ویسے گزارش سب سے پہلے کر دوں کہ میں کشمیری ہوں، میں پٹواری میں بھی بول سکتا ہوں،
ہمارے علاقے کے اندر گوجری زبان، ہمارے علاقے میں گوجری زبان بولی جاتی ہے، میں اس میں بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے لاہور جامعہ نظامیہ پڑھا ہے، مفتی صاحب ہمارے ساتھی ہیں، تو مجھے یقین کیجئے سب سے زیادہ مزہ جو بولنے میں آتا ہے وہ پنجابی کے اندر آتا ہے۔ اچھا نہیں آپ لیکن ابھی پوٹھواری بولے، پوٹھواری لاہوری بہت بڑا پیارا طبقہ، بہت خوبصورت خطہ وہ پوٹھوار کا جو ہے نا، آپ اس میں بولے تو مزہ ہے نا، پوٹھواری میں بولے جن کو اور کوئی زبان نہیں آتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سارے ناظرین کی جڑے کشمیری چ دیکھ رہے نے، انگلینڈ تکنے پہ نساں کی، سارے علماء بیٹھے ہیں، میں سارے کی دل نہیں اتھا گہرائی تو عید مبارک پیش کرنا تے میری تساں واسطے دعاواں اللہ پاک تساں کی برکتاں عطا فرمائے، رحمتاں عطا فرمائے، تے رب تعالیٰ تساں نے پونڈاں تے ڈالراں برکتاں عطا فرمائے، اللہ تساں نے اونچی اونچی کوٹھیاں تے گڈیاں اللہ برکتاں عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔ جی زمان بھائی۔ سر جی میں تو اردو میں ہی کہہ سکتا ہوں یا پنجابی میں، کیا ہے اس کا جرمانہ کیا ہے؟ ویسے آپ نے بہت اچھا جرمانہ پکڑا ہے، کوئی نسخہ دیں گے آپ؟ حکیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں اس کا جرمانہ کیا ہے، کیونکہ 3 دن یہ حکیم صاحب ایک امتحان سے گزرنے والے ہیں۔ نہیں یہ بولنے کہ مجھے پتا ہے، نہیں آپ کو یہ پتا تھا کہ مجھے کوئی دوسری اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن میں ان بزرگوں کو ضرور پکڑوں گا جن کے 365 دن جو ہے وہ کراچی کے بجائے پنجاب میں گزرتے ہیں، اور پھر وہ پنجابی میں نہیں بولیں گے، پنجابی میں بولیں، نہیں تو میں بھی بولوں گا، یہ کیا بات ہے؟ آپ سے بولیں یہ کیا بات ہے؟ میں تو پنجاب جاتا رہتا ہوں نا بھائی، میں بنگلہ دیش تو جاتا ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی شاہ جی۔ نہیں یہ تو شاہ جی فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے ذاتی تیاری پنجاب بول رہی ہاں تو آپ کہیں گے افریقی زبان میں، وہاں انگلش ہے نا، نہیں پاکستان افریقانس میں بولنے، افریقانس میں۔ سلیم بھائی نے قید کی ہے کہ پاکستان کی زبان، چلو آپ کسی اور، آپ کو آزادی ہے، آپ کو آزادی چلیں دی، آپ کوئی بھی اردو کے علاوہ کسی بھی زبان میں حیدرآبادی میں بول دیتا، بول دے ٹھیک ہے۔ حیدرآباد میں ہمارے بہت دیکھنے والے مسلمان بھائی بہت مطلب پاکستان سے زیادہ بڑا ویور ہے انڈیا، بہت پسند کرتے ہیں کیو ٹی وی ان کی فیملی ہے سمجھے، بالکل چلے ٹھیک ہے۔ اب مجھے حیدرآبادی جو ہے نا وہ پسند بھی ہے اور کھانے بھی بہت پسند ہے۔ پھر میرے ساتھ چلی گیا پروگرام کے بیگن حیدرآباد دکن کے بغارے بیگن اور وہ حیدرآبادی بریانی، وہ کچی بریانی بول بھی لوگو کسے بولا وہ چانس سے ملے پڑھنا۔ نکو السلام علیکم تمام صاحبہ کو کیو ٹی وی کی جانب سے، ہم لوگوں کی جانب سے تمام صاحبہ جتنے بھی مسلمان حضرات سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ مبارک۔ تیسری بار بول رہا تمام حضرات خواتین کو عید الاضحیٰ مبارک۔ ماشاءاللہ بس ماشاءاللہ جملہ تو بولے نا پتہ چلے، اب یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں سر، پوری تفصیل نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے اتنی میموری باقی بھی اچھی تو مزہ میں بائری بچہ مزہ میں چلے شاہ جی۔ السلام علیکم تمام اہل پاکستان نو عید الاضحیٰ دے مبارک موقع تے میں دلی عید مبارک پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کڑی چ پاکستان نو سرخرو رکھے، پاکستان نو عزت عطا فرمائے، پاکستان نو وقار عطا فرمائے، تمام پاکستانیاں نو، تمام اہل اسلام نو بہت بہت دلی عید مبارک۔ ماشاءاللہ جی چلیں جی، پنجابی بھی ہو گئی اور یہ ساری ہماری اپنی زبانیں ہیں جی۔ یہ جی حکیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلی کری آیا منجھا طرف سے سارے ماڑو نا، سندھ جی عوام نہ پورے پاکستان جی ماڑو اینڈ خواتین کو بہت بہت عید مبارک۔ سندھی زبان بھی آ گئی ہماری نمائندگی جی، اچھا ہے بہت اچھا۔ حالانکہ آپ میں توقع کر رہا تھا کہ آپ میمنی بولیں گے، نہیں میں حیدرآبادی ہوں۔ حیدرآباد اچھا ٹھیک، لیکن یہ اچھا ہوا، زیادہ اچھا ہوا سندھی زبان میں بھی۔ جی مفتی صاحب اب سرائکی زبان میں بولیں گے جی، چائنیز زبان میں بول سکتا ہوں۔ مفتی صاحب عربی میں بولے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدے بائیں نے بیڑے کے نے جتنا پنجا مسلمان دنیا میں جڑا کیو ٹی وی ناری رہی آئیں بدے کے مجھے طرف سے دلی عید مبارک۔ آئیں کہ خبر آئے کہ ہر ورے
भाई तस्लीम साबरी की ना की नवी बुगड़ी कढन था गए बार मके उड़ा बेरा ने पोते अब ये ना समझिएगा मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे सारी समझ आती है मके पोते जगह ते वही ने समझने जे बात पचे सही साहब के वेरा या हने इन फेरा नवी गाल कढी आई त बहरहाल मेरी तरफ से आई बदे की ईद मुबारक। नहीं नई बात गई ना तो मजा आता रहता है ना जरा। जी मुफ्ती साहब। नहीं यार मुझे तो उर्दू के अलावा नहीं ये जुर्माना है। मैंने अरबी के पंजाबी जो आपको उर्दू के बाद ज्यादा बेहतर आती है उसमें, लेकिन पंजाबी ऐसी बोलिए किसी को समझ आए। नहीं मैं समझ तो पूरी लेता हूँ, आप तो समझ लेंगे, हमें भी समझ आएगा। आप तो चाइनीज में बोलने वाले थे, मैंने कहा अल्लामा साहब के अलावा बड़ी समझ ही नहीं आई। मैंने बड़ी मुश्किल से माजत की, मैंने सबसे पहले माजत की तो हुजूर मेहरबानी फरमाना चाहिए। आपके लिए कुछ आपके अलावा कुछ समझ ही ना पाता यहाँ पे तो क्या करते फिर हम? जी यार बोलते तो शर्माने वाली बात नहीं। जो शादी के जुमले बोले थे दूध पीते ने द्वारी गेट दे दूध पीते ने दही खाते ने नाल रहा लुहारी पंजाबी नहीं बोलोगे की करोगे मैं दसो साले लुहारी पार्टी वाले नाराज होंगे। कोशिश करना इंशाल्लाह थोड़ा सब्र करो। मैं तमाम पाकिस्तान दे मुसलमान ਭਰਾਵਾਂ ਐਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ईद मुबारक कहना वा मावा नु भी और मैं रिक्वेस्ट करदा ना कि तुसी मेरे लिए दुआ करो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे लिए दुआ करांगा। ये दो जुमले मेरी तरफ से बोल दें कि तुसी बड़ी आज सजावट कीती होएगी, घरां पुकाने लाए होंगे, ये जुमला बोल दे। पुकाने लाए होंगे किते टेढ़ी दर्द ना हो जाए। पुकाने लाए होंगे एन सजा और सजावट अल्लाह ताला तेनों ऐसी देखे बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। लेकिन बहरहाल जो हमारे नाथखां हजरात जो है खासतौर पर कराची के नाथखां हैं, इनको अल्लाह बरकत अता फरमाए, पंजाब जाते रहते हैं, इन हजरात ने बड़ा इम्प्रूव किया। अभी हम साथ थे तो हमारे एक बुजुर्ग नाथखां हमारे साथ डेढ़ स्मिथ में थे, तो उन्होंने कहा जी पंजाब दे को बंदे है ने, उन्होंने कहा पंजाब तो बाद काम ही नहीं चल टुरना ना है जनाब, क्या आवश्यक है कलीमुन्ना साला कदर यकूलीम खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा पंजाबी तो सवाल काम ही नहीं टुरना, तो पंजाबी गहने थे को पंजाबी पढ़ा, मैं कहा जनाब बिल्कुल पंजाबी पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। जी अब क्या किया जाए, अब पर्चियां हैं कुछ मेरे पास, इसमें से ये 6 लोग हैं और 6 ही पर्चियां हैं इसमें, इस यकीन के साथ कि जो इसमें से जो भी पर्ची उठाएगा उस पर जो लिखा होगा वो करके दिखाएगा। ये पर्चियां मैंने खुद बनाई हैं। नहीं सुन ले मेरी बात सुन ले, इसमें जो है ना इसमें नहीं ये पर्चियां मैंने खुद बनाई हैं। इसलिए तो बहुत सारे इसमें एक पर्ची सर के बल खड़ो नहीं शादी के अंदर डंडोला पाना, मैं पहले डंडोला पाया, मैं बारी फरमाऊं नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसके 5 चक्कर लगाएं यार। अच्छा तस्लीम काम पर अल्लामा साहब का पता है क्या है, वो कह रहे हैं कि आपने बनाई है। अच्छा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने बनाई। मेरी तजवीज़ ये है कि आपके लिए फिर ये एक पर्ची बना दें, क्या आपने क्या करा? यही 5 चक्कर वाली बनाएंगे। ये जानते हैं कि तस्लीम भाई साथ बनेंगे भाई, मैं तो मेजबान हूँ ना। तो मेजबान की ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अच्छा आपके लिए पर्ची हम बनाएंगे ना, चले 5 चक्कर तो बहुत खतरनाक पर्ची होगी। आप शुरू करें तो आ गए मैंने शुरू करें दिखाया बापू लगा लो। हाँ जी मेहरबानी। ये कोई चीज नाशाइस्ता नहीं, बस सिर्फ इसमें एक ही पर्ची है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। मेरा तो नाम निकाल दे, मेरी बात तो सुन। इसमें एक ही पर्ची ऐसी है जो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, वो ये है कि प्रोग्राम के होस्ट को 5,000 रुपए ईदी दें। मेरे ख्याल से अब वो देखना किसके नाम आती है। ATM मशीन है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं किसी महफिल में हो जाएगा ये। नहीं उस पर अमल दरामद यही करें। अमल दरामद यही करें। मैं ये कर सकता हूँ कि कहीं ह्यूस्टन में, कहीं डैलस में, किसी जगह जो है खड़ा होकर को 5 पाउंड पेश कर दूं। 5 पाउंड 5,000 का बनते हैं। नहीं देखो बरकत वाले होते हैं, महफिल में आपको होता है स्वाब ज्यादा मिलता है। 5 ही शर्त नहीं है।
اس پر تو لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ پرچیاں جو ہیں نا بھائی سب کو ہینڈ فری مائک لگے ہوئے ہیں نا کیونکہ اس میں چکر والا بھی ہے. مفتی صاحب آپ بتائیے آپ رات دن لوگوں کو بے فاسد اور فلانا اور کہہ رہے ہوتے ہیں رات دن قوم کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ بتائیں کہ یہ جو مجہول پرچیاں ہیں آپ روزانہ قوم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرات گرامی یہ بے فاسد ہو گئی ہے یہ مت کیجیے گا آپ کو بہت گناہ ملے گا اور یہ جو ہے بے مجہول ہو گئی ہے تو یہ جو سارا مجہول اور فاسد ہے یہ قیاس مال فارغ ہے ہاں وہ بے ہے ہاں اور یہ عید کا پروگرام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل. اچھا پھر دوسری شرط یہ ایک تو مفتی صاحب کسی کے نام بھی نکل سکتی ہے پرچی بس کسی کے نام بھی نکل کسی کے بھی نام نکل سکتی کوئی بھی وہ چکروں والی بھی کسی کے نام نکل سکتی ہے میرے نام تو نہیں نکالنا جو آپ خود نکالیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے. اچھا ایک شرط تو یہ ہوئی دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر یعنی جو جس کی پرچی نکلے وہ کر کے دکھائے گا لیکن اگر فرض کریں نہیں تو تکلیف لا تاکہ ایک بندہ کر ہی نہ سکے آپ گھبرائے کیوں رہے کیوں سمجھتے کہ آپ ہی کے نام نکلے گی وہ یہ تو نہیں نا 5000 والی چکر والی 5 پیروں اس طرح نہ کرے پورا سال قوم پر بیٹھے ہوتے ہیں پورا سال اس طرح نہیں کریں نہیں اس میں آسان بھی ہے جواب دینا ہوگا نہیں آسان بھی ہے مختلف جانوروں کی آواز بھی نکالنی ہے طوطے کی آواز آگے کیا کریں تسلیم بھائی نے اور آپ نے مل کے لگتا پرچہ یہ مشترکہ کارروائی سنید میں آدھا تو کام ہو جاتا ہے نہیں اس میں دیکھیں آسان بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہی پرچی ہے یار یہ آسان بھی ہے 10 بیٹھکوں والی ہے میں تو نہیں چاہوں گا چلو میرا مسئلہ بھی نہیں سید بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ سیدوں کو اور یہ سارے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے اس طرح کی تکلیف میں ڈالیں عید والے سر اسٹارٹ تو کروائیے نا پھر بیچ میں دیکھیں نہیں آسان والی بھی ہے نا مفتی صاحب گھبرا گئے مشکل والی میرے حصے میں آئے گی یہ آپ نے کیوں گھمانا اچھا یہ چلے ٹھیک ہے پتہ ہے کیا ہم توصیفات جتنی ہیں نا کیا کے ممکنات میں سے اس کی شرائط پر ممکنات میں سے آئیے نا آپ کیا مال فارق ہے تسلیم صاحب سے کچھ بعید کتنا خطرناک ہے آپ جانتے ہیں پرانے آپ کتنے عرصے سے مجھے جانتے ہیں بہت عرصے سے میں کوئی ایسی غلط حرکت کر سکتا ہوں بہت چھوٹی ہے تجربہ آپ کا بہت بڑا میں کوئی غلط حرکت کر سکتا اور جو آپ سے محبت مشہور ہے ان کی وہ آپ بھی پوری دنیا جانتی ہے سوشل میڈیا میں لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تسلیم لگتا ہے آپ سے کوئی زیادہ محبت کرتا ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ بھائی مہربانی فرما کے یہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس محبت کا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے یہ علامہ صاحب بتائیں گے علامہ صاحب نے شروع کر یہ علامہ صاحب بتائیں گے یہ خلاف مسلم نے کہا تھا مسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے شروع کریں گے یہ آپ کی میری محبت کی فیور ہوگی بس وہ بعد میں کر لیں گے نہیں وہ حساب کتاب کر لیں گے بعد میں لیکن شروع وہیں سے ہوگا جہاں سے بتا کے چلی جائے نا تو آدمی سکون میں آ جاتا ہے سب سے لاسٹ میں آتی تو ٹینشن بڑھتا جاتا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے پرچی آپ ہی اٹھا ہو سکتا ہے اس میں ایک پرچی ایسی بھی ہے ایسا کرتے میں آپ کو مشورہ دوں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ایسے 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 اور ایسے لو ٹینشن بڑھ گیا یہ مصیبت وہ چیز میرے جان میں جا لڑکی رہی سب سے پہلے نکال لیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ ہی نکال لیں اس میں آسانی ہے ویسے اصولاً تو یہ ہے کہ اصحاب الیمین میں ایک کام کرتا ہوں سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ تقسیم کرنے لگے آپ سنت کی بات میری ایک تجویز ہے تسلیم بھائی علامہ صاحب کے لیے حاشیے سے پرچی اٹھوا لیں یہ جس پرچی وہ کہے گا حاشری کر کے دکھائے وہ علامہ صاحب کہیں گے پھر لائٹ میں اٹھاتا ہوں چلے یہاں سے اسٹارٹ کریں نہیں سب سے پہلے دوسرا جو شرط ہے ایک تو یہ کہ جو بھی پرچی نکلے وہ کر کے دکھانا ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر باقی تمام حاضرین کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ ہاں جو کیا ہے وہ ہم اس سے مطمئن ہیں ٹھیک ہے اب اگلی پرچی نکالی جائے یعنی واقعی آواز طوطے کی تھی نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ طوطے کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہہ رہے کھوتے کی تھی طوطا نہیں کہہ رہے کھوتا کہہ رہے ہیں میں بتوا نہیں دے رہا ہوں کہ طوطے والی پرچی یوسف بھائی کے نام اعمال میں نہیں نصیب کی بات ہے آسان بھی ہے علامہ صاحب اس میں آسان بھی ہے یہ دیکھو کام آسان بھی ہے مسکرا کے دکھا دی یہ بھی ہے طوطا بہت مشکل ہے مسکرا کے دکھا دیتا 10 بیٹھکوں والی بھی ہے 10 بیٹھکیں نکال کے دکھائیں تو آسان بھی ہے آسان بھی ہے
لیکن اب وقفہ آ گیا ہے اور وقفے کے بعد آ کر اب یہ سارا کام پرچی بازی والا حضرت ہوگا. نہ کریں اس طرح یہ پرچیاں پٹیاں نہ نکالیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. نہیں یار یہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ حملہ کریں گے وقفے کے بعد. یہ وقفے کے دوران نا ساری دنیا اس لوگ یہ آپ کی جو ہے نا حوالے امانت ہے آپ کے پاس. جی تسی بیٹھے ہو، سید بادشاہ بیٹھے ہو، مہربانی فرماؤ. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایک اور معزز مہمان جوائن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا زمان ذکی تاجی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور عید کے دنوں میں اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر پرچی بازی. بہت شکریہ آپ سے، بہت خوشی. علم کا بحر ذخار حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان سے اس حدیث کا صحیح علم حاصل کر لیتے. خوش آمدید. خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ممتاز قوال ہیں جناب جمشید صابری صاحب نے. السلام علیکم، بہت شکریہ. کیسی گزری آپ کی عید؟ اللہ کی بڑی مہربانی. کیا کچھ اسپیشل کھایا؟ اسپیشل گائے اور بکرا گوشت. فیملی ٹھیک ہے دونوں. جی اچھا، انشاءاللہ آپ سے بھی مزید گفتگو ہوتی ہے ابھی. اور ناظرین بہت کوشش کر کے میں نے اور شاہ جی نے جو ہے نا وہ علامہ صاحب کو منایا ہے وقفے میں، لیکن ابھی تک وہ مانے نہیں ہے. میں نے وقفے میں بھی یہ بات کی کہ دیکھو شاہ جی نے گزارش کی تھی کہ شاہ جی بندہ جرا کم کر نہ سکے تو کیوں ذمہ داری لے بھائی؟ دھوکھا ہو گیا نا جی. ایک بندہ کم کر نہیں، یہ اصل میں آپ کے ٹیلنٹ سے اتنے متاثر ہیں کوئی چیز ظاہر نہیں بھی ہوتی نا حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ حضرت کر گزریں گے. حضرت کی شرافت یہ آپ سے پورے پنجاب میں جانتے شرافت کی ہے. کون سی بدماشی کر دی ہے؟ میں نے وہ خطرناک والی پرچی تو میں نے بنائی بھی نہیں ہے. میں اب یوسف بھائی میں چپ نہیں رہوں گا. اب آپ نے وہ تمباکو والے پان کا کیوں پرچی بنائی ہو؟ اب وہ ڈھونڈنی بھی مشکل ہو جائے گی. نہیں وہ تمباکو والے پان کی تو چلو وہ تو کوئی حرج نہیں، وہ تو کسی نہ کسی پہ آزمائی جائے گی. طوطے والی تو آپ نے بنائی ہے بھائی، طوطے کی آواز والی بھیا نے بنائی ہے. خیر کرے گا مہمن جا امامن. ہاں وہ ساس بہو کا جھگڑا وہ بھی تو غلط ہے، یہ وہ آپ نے بنائی تھی. میں نے کافی کا مفتی صاحب کو کہہ دوں گا دیکھ کے آپ کو ساس بہو کا جھگڑا بھی سنانا ہے. ساس بہو کے جھگڑے کے تو مجھ سے اسپیشلسٹ ہے. رات دن ساس بہو کے جھگڑے کے کون لے آتے ہیں؟ ایک مسئلہ خالی بتا دے ساس بہو کا جھگڑا کیسے نپٹے گا. وہ تو تخصیص حضرت کی اسپیشلسٹ ہی ہے. اور ناظرین اللہ کرے گا کہ وقفے کے دوران علامہ صاحب نے کوشش بھی کی 2-3 دفعہ کہ میں کسی طرح میں نے منع کیا، کوشش بھی کی 2-3 دفعہ کہ پرچیاں کسی سے طرح لے کر جو ہے نا وہ پھاڑ دی جائیں، ضائع کر دی جائیں. لیکن وہ امانت ایک ایسے امین کے پاس ہم نے رکھوائی ہوئی ہے کہ جس کے پاس مفتی صاحب کے پاس کہ جن کے پاس علامہ صاحب جانے کی ہمت نہیں کر پائے. اور اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتی بلے 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 تو یہ نازک کندھے اس قابل نہیں تھے کہ اس امانت کی حفاظت. میں نے وقفے میں شاہ صاحب سے گزارش کی کہ شاہ جی پٹھا کام میں نہیں کر سکتا. نہیں شاہ صاحب مانے تو نہیں نا، میں معافی مانگی. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے جی جو آپ کی جاب ہے یا جو بھی، لیکن آپ اصلاً تو ایک انسان ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ بھی جو ہے وہ ہاؤس پہ جا سکتے ہیں، آپ بھی کلفٹن کے کنارے جا سکتے ہیں. تو ذرا سی اگر یہ ایک اچھے باپ ہیں حضرت، ایک اچھے شوہر ہیں، ہاں اچھے ایتھلیٹ ہے، لیڈر ہیں ماشاءاللہ. تو اگر کوئی ایسی اب ہمت آئی نا حضرت نکالے پرچی اب نکال اعزازات کے بعد تو بندہ جو ہے نا نہ بھی ہو تو کھڑا ہو کے گیا نہیں میں نکالوں گا. حضرت نے ماشاءاللہ اتنے سارے اعزازات آنر دے دیے. کیا کریں وہ پھر تمباکو والی کا کیا کریں؟ سب متفق ہیں حضرت، تو پھر آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. صاحب میری گزارش سنیں، آپ بہت زیادہ ترغیب دے رہے ہیں نا. دوڑوں کی آپ کی نکل آئی نا، دوڑے نہیں لگا. اگر میں یہ کہتا ہوں اگر دوڑ کی نکل گئی نا تو آپ کی طرف سے میں کر لوں گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن جھگڑا طوطے کی آواز کا ہے. تمباکو والے پان کا اگر آپ پھر بدلے میں یہ بھی تو کہنا کہ اگر طوطے والی آواز والا آیا تو پھر میری جگہ آپ کریں گے. چلیں شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ تمباکو والے پان کی نکل آئی پھر تمباکو والے پان کھانا پڑے گا.
मैं तो नहीं खा सकता इनकी जगह। अच्छी है, क्या करे फिर? इनकी जगह नहीं खा सकता मैं। तोते की आवाज निकाली और किसी ने वो रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डाल दी तो क्या? मुफ्ती साहब को चलो निकालो। नहीं नहीं, पर्चियां इससे पहले हम नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान है नहीं ये काम कर सकता हूँ मैं सारी कौम के तोते की आवाज आसान नहीं है भाई, क्या अच्छा, जब तोता इंसान की आवाज निकाल सकता है तो इंसान तोते की आवाज क्यों नहीं निकाल सकता? नहीं तो इसमें पर्ची वो भी तो है कि नाखा को उम्रे का टिकट देंगे हजरत। आपने डाली है? नहीं आपने गलत किया। आप सारी पर्चियां बता रहे हैं। चाहे कितनी भी तरकीब दें वो सब सास बहू वाली हजरत को दे दें, आप तो माशाल्लाह तोते वाली और पान वाली हजरत को दे दें। अहले सरवत के आप इमाम हैं, आप तो किसी से भी उम्रे का टिकट लेके नाखा को दे सकते हैं। इसमें क्या है? अच्छा, आप देने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं समझा निकलेगा पर्ची। ये निकालेंगे कि मैं उम्रे का टिकट नाखा को दे सकता जिसका भी निकलेगा। देखिए आप जरूरी तो नहीं है, तोते की आवाज निकाल सकता है। इधर जो है ना, इधर दाल देने का ही है, नाम देने का, देने का नहीं है। क्या हो गया आपको? 5,000 का भी कह दिया, आप उम्र का टिकट इधर लाभ लेने का है, देने मेने का नहीं है। तोते की आवाज और उम्रे का टिकट। अलामा साहब चलो जल्दी बताएं, आप शुरू करें ना, कहाँ से? और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं और भी शुरू करें। सीधे आते बैठे हुए आपने गुफ्तगू का आगाज भी वहां से किया है और हजरत वैसे भी सास बहू के स्पेशलिस्ट हैं मसलों के। हजरत से सास बहू वाले पहले अल्लाह करेगा ये पर्ची निकलेगी। ये तो नसीब की बात है, निकल जाए। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ जल्दी शुरू करें ना, ताकि फिर आगे सेगमेंट वो रस्सी भी मंगवाई हुई है टापने वाली ना। अगला सेगमेंट भी है ना, वो तो सबको करनी पड़ेगी ना। क्या है? 10 रस्सियां क्यों टापनी है? वो गंजो। अच्छा, वो मैं अब खुद करके मैं पहले करूंगा। हुजूर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मैं फनकार नहीं कहूंगा, गलत हो जाएगा क्यू टीवी के प्लेटफॉर्म पर इसका गलत। आप मतलब ये आप में हर टैलेंट मौजूद है। ये शायद जो आप में हर टैलेंट मौजूद है। आप वेरी टैलेंटेड, हर फन मौला है आप फनकार हैं। हजरत इनका अक्सर सानी है माशाल्लाह, बात ऐसी बस आप निकाल। अब ये बताएं, अच्छा ठीक है, 2 शराइत हैं कि एक तो जो पर्ची निकलेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भी किया उस पर बाकी तमाम हाजरीन का मुतमईन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो अगर कोई एक भी मिसाल के तौर पर मुत्तफिक हो, हकीम साहब अगर ये कहेंगे नहीं जी ये वीटो कर बिल्कुल सही है, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये मतलब एक उसूल है ये हाँ। इसका। अब अल्लामा साहब की मर्जी से जहां से ये कहेंगे वहीं से इसका आगाज कर दिया जाए। यहाँ से आज उसूल कुर्बान है, आप फरमाइए क्या करना है। अच्छा कैसे? ऐसे ये फिर ऐसे पहले करें ना, फिर मैं बता दूंगा दूसरे आगे वाले क्या होगा। एक बार शुरू तो करें ना। अलअव्वलु फलअव्वल। ले मुफ्ती साहब, अलअव्वलु फलअव्वल। वाह 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 वाह, ये अल्लाह तोते की आवाज वाली रह जाए। वाह वाह वाह, ये ले, एक ही है ना? हाँ, तोते वाली निकलती है। पढ़ के। ओहो, हाजरीन में से किसी पर गुस्से का इजहार करें। जी, हाजरीन में से किसी पर गुस्से का इजहार करें। यार तस्लीम साबरी क्या किया आपने? मुझे पता था इसका तो पर्ची का बहुत जो मफहूम है ना, मैं यकीन करें बहुत अफसोस होता है आपकी इन हरकतों पर। इतनी अजीम शख्सियत को सामने बिठा के आप ये कर रहे हैं। टेंशन दर टेंशन, एक तो गोश्त ज्यादा खा लिया हो, उसके ऊपर फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला, फिर जलन का मसला, और उस पर फिर आप ये अफसोस होता है बहुत। खा के भी इतना आए हूँ वही ना, और फिर वो रात में नाम कैंसिल कर दिया आपने, हजरत खा के आए थे तो बड़ा अफसोस होता है यार, बहुत अफसोस। ये गुस्से ने हजरत की दाढ़ी को चिट्टा कर दी है। माफ कर दें, गुस्सा ना करें। अच्छा चले, हम आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। ठीक, मुतमईन है जी सारे? ठीक, गुस्सा किया इन्होंने माशाअल्लाह। मुझे ये तो पता था, इस पर्ची का मफूल मैं ही होगा, किसी की भी अदम इत्मीनान का हाँ, अगर इसने इस पर किसी ने अगर अदम इत्मीनान किया होता ना, जो मुझे डांट पड़ी है इस, तो उसको मैं पूछता फिर। जी, यूसुफ भाई की बारी। नहीं, जिसको हजरत कहेंगे हजरत ने जो कह दिया ठीक है। आज आपकी खातिर सारे उसूल कुर्बान है हजरत। मेरे नसीब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो 2 पर्चियां उठा लेगा वो दोनों काम करके दिखाने। इसमें तो उम्रे का टिकट लिखा हुआ है शायद। अल्लामा साहब देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मुझे बताइए कि हाँ जी,
کوئی لطیفہ سنائیے. چلو یہ آسان والی نکل آئی یار ان کی, یہ ایک ہی آسان تھی بس. اللہ اللہ یوسف بھائی اللہ اکبر. جی لطیفہ, یہ پہلے اس سے پہلے ذرا کوئی نمکین. اچھا لطیفے سے پہلے نمکین. لطیف سے پہلے لطیف سا کام. جی یہ 1 گھنٹے کے بعد حضرت نے شفقت فرمائی ہے کہ پلیٹ اٹھا کے قوم کو دیکھیں نا, یہ پرچی کا فیضان ہے. دیکھو سنا دیجیے, پرچی کا فیضان ہے. وہ ہمارے کرم فرما تھے جی, عجیب مزاج تھا, عجیب مزاج تھا ان کا کہ وہ شعروں کا مطلب کا آپریشن کر دیتے تھے. وہ اچھا خاصا شعر ہو تو بس ٹھیک ہے جیسے, اور عنوان انہوں نے رکھا تھا کہ جا بیل اسے مار. او ہو نظم کا بالکل بالکل الٹ کہ جا بیل اسے مار, اسے مار, مجھے مار رہی, ٹھیک ہے, آ بیل مجھے مارنی, جا بیل اسے مار, یعنی وہ الٹ کر دیا نا. اب جیسے انہوں نے ایک شعر کا کام دکھایا تھا اس میں کہ اے ابر کرم, اے ابر کرم آج اتنا برس, اللہ اللہ, اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. آئے نہیں ابھی او ہو الٹا کر دیا, الٹا کر دیا کہ اے ابر کرم نہیں اس طرح وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم آج اتنا برس, اور اتنا برس اتنا نہ برس کہ وہ جا نہ سکے. جب جا وہ چکے پھر اتنا برس, اور جم کے برس کے وہ آ نہ سکے, کہ وہ آ نہ سکے. ایک اور شعر بھی ان کا تھا. اچھا ایک اور شعر بھی تھا ان کا, وہ کیا تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا, کیا ہے وہ, پیار کی بازی, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں گی تو میں اس کی, ہاروں تو پیا تیری. الٹ, بالکل الٹ کر دیا تھا انہوں نے, بالکل الٹ کر دیا تھا. مطمئن ہے, اطمینان بخش لطیفے تھے علامہ صاحب. گزارا ہے نہیں پھر آپ ویٹو کر سکتے ہیں, ویٹو نہیں کر سکتے. نہ پھر سنے, پھر سنے, ٹھیک ہے چلیے ہم دغا لکھتے رہے. نہیں میں آپ کو یوسف بھائی کا لطیفہ سناؤں گا. یوسف بھائی کا لطیفہ, اور یوسف بھائی موجود تھے وہاں پر. اچھا جی, ہم اور یوسف بھائی گجرانوالے سے پروگرام ختم کر کے آ رہے ہیں, تو مینار پاکستان کے اوپر ٹوائلٹس بنے ہوئے نا, ہاں, تو وہاں پر ہم نے کہا یار, انہوں نے کہا فارغ ہو کے پھر ایئرپورٹ چلتے ہیں. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کو جمعدار کو پیسے دینے کے لیے. ہاں وہ 2 روپے 5 روپے, تو میں نے کہا یوسف بھائی میرے پیسے بھی دے دو. تو یہ جمعدار کو کہہ رہے ہیں ہمیں بھائی لوگ تو ان کو برکت کے لیے اسی کام کے لیے گھر بلاتے ہیں, تو ان سے 2 روپے مانگ رہے ہیں. اگر مطمئن نہیں ہے چلیے ہمارے مہمان میں تسلیم بھائی, جی ہمارے مہمان میں کوئی بھی بات ہوتی ہے نا, کوئی بھی بات ہوتی ہے, بولے آئے آج سب آئے, تو ایک لفظ استعمال کیتے مزہ اچھنی, ٹھیک نا, آئیں گے نا مزہ اچھنی. ٹھیک. تو حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب کرنے کے لیے گئے میمن مسجد میں, تو وہاں ٹوائلٹ میں ان کو لے گئے, تو پہلا واش روم کھولا, میمن تھا صاحب لے کے گیا, پہلا واش روم, یہ ریل ہے, پہلا واش روم کھولا تو پھر آگے والے کو بولا حضرت یہاں ہے نا مزہ اچ رہی, یہاں بھی مزہ اچ رہی, یہاں بھی مزہ اچ رہی. لیجیے بجا, ہم دغا لکھتے رہے, ہم دغا لکھتے رہے اور وہ دعا پڑھتے رہے. واہ 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 واہ, الٹی بالکل الٹ, کہ ایک نقطے نے انہیں مجرم سے محرم کر دیا. الٹ اس طرح کے ایک اور سنے جس کا آپریشن انہوں نے کیا تھا, کہ ایک مدت سے تیری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے تیری ماں نہیں سوئی تابش, تو نے کیوں ماں سے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ, تو نے کیوں ماں سے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. بہرحال ایک اور شاعر کا نام میں بتا دوں آپ کو, میں پہچان گیا ہوں. میرا کا سید صاحب بھی پہچان گئے ہوں گے. میں پہچان گیا ہوں. سید صاحب بھی پہچان گئے ہوں گے. مثال نہیں زندہ ہے. اچھا اب وہ زندہ اور اس وقت اسی سیٹ پر موجود ہے. یہ غلط بات ہے. نہیں علامہ صاحب کا نہیں کہہ رہا. اچھا آپ ہی کا کہہ رہے ہیں. یہ صاحب کلام خود کلام سنا رہے تھے. جی یہ کلام جو ہو نہیں ہوتا ہے جیسے ایک دم حضرت کی ان کی ایک میں آپ کو ذکر کروں. اصل میں بہت سے ایسے نعت خواں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور شاعر حضرات بھی
جو لوگ دوسروں سے لکھوا کر اس پہ مکتھا اپنے نام کا لگواتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں باقاعدہ. آپ یقیناً آپ سب احباب انہیں جانتے ہوں گے, ایسے بہت سے شعراء ایسے رائٹرز بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں ایسے کہ جو لکھ کر وہ اپنا نام لگانے کے لیے اس کو مطلب باقاعدہ پیسے دیتے ہیں. کہ واحد شخصیت آپ کے درمیان اس وقت موجود ہے جو خود لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں, خود لکھ کر دوسروں کو دیتے ہیں. حضرت نے لاہور میں ایک جگہ وہ ایک نعت خواں جو ہے حضرت سلطان باہو کا کلام پڑھ رہا ہے, سن فریاد پیراں دے پیراں. اب کوئی نظر نہیں کرتا, یہ میرے پاس لے کے آئے, میں کہنے سن فریاد پیراں دے پیراں. جی مطمئن ہے, جی مطمئن ہے نا, ٹھیک ہے چلیں جی. زندہ باد یوسف بھائی. جی حکیم صاحب سے نا, حکیم صاحب جی علامہ صاحب کا جو حکم ہے, جی یہ علامہ صاحب کا حکم ہے. بسم اللہ بسم اللہ, یا اللہ خیر. اپنے پسندیدہ کھانے کی ریسیپی بتائیے. یہ غلط آدمی کے پاس آ گئی, یہ بتاتے گئے. حکیم صاحب کی تو پرہیزی والی کو ریسیپی ہوگی. نہیں پسندیدہ تو پرہیزی نہیں ہوگا. نہیں مجھے یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. حکیم پہ تو پسندیدگی کے اندر پرہیز کو ذبح کر دے گا. نہیں ذائقہ تو مطلب ذائقہ اپنی جگہ ہے, لیکن حکیم وہ نہیں چھوڑ سکتا. سن لیں آپ کے پاس کون سی پرچی آئی؟ میں خود وہ رہ گئی ہے, وہ رہتی ہے. خود پریشانوں کی پتہ نہیں کون سی آئے گی. وہی آئے گی حضرت. میں مختصر سی ریسیپی بتا دیتا ہوں کہ مجھے نمکین گوشت بہت پسند ہے, چاہے وہ دمبا کا ہو یا بکرے کا ہو, لیکن اس کی ریسیپی یہ ہے کہ اس کو تقریباً 6 گھنٹے پہلے اس میں تھوڑا سا نمک اور نوشادر جو ہے اچھی طرح لگا کے رکھ دیا جائے, اور جب ہم باربیکیو کریں گے تو زبردست قسم کی اس کی خوشبو بھی آئے گی اور وہ گل بھی جائے گا. مجھے وہ ڈش بہت پسند ہے. بس صرف نمک. آپ نے ڈش بھی وہ پسند کی جو بنانا آسان ہے. بنانا آسان ہر ایک بنا سکتا ہے, اور ان دنوں کے اندر ہوتی ہے مردوں کے لیے یہی صحیح ہے. اور ان دنوں کے اندر لوکی کا استعمال جو ہے الحمدللہ میں ضرور کرتا ہوں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی تھا, سنت بھی تھی. جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس میں اگر ہم لوکی کا ایڈیشن کر دیں تو ہمیں تیزابیت بھی نہیں ہوگی. تو عموماً ان 4 دنوں میں 3 دنوں میں جو مہمان میرے گھر آتے ہیں تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ آج لوکی کا رائتا نہیں ہے یا لوکی نہیں. حکیم صاحب بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. جو بھی مہمان آتے ہیں, جو بھی مہمان حضرت کے گھر آتے ہیں, ہاں مجھے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کھل کے کہیں آپ. نہیں بھائی کھا کے آئے ہیں نا آج, کھا کے تو دیر ہو گیا. مجھ کو آپ کے لیے اوپن دعوت ہے مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو, لیکن آج نہیں ہو سکے گی. آج اصل میں یہ انہوں نے بھی گھر جانا ہے اور ہم نے بھی ایک دعوت پر, مفتی صاحب نے, میں نے, یوسف بھائی نے اور شاہ جی نے جانا. وہ تو پروگرام پہلے سے بنا ہوا, پہلے سے بنا ہے. وہ حضرت اس تو یہ بڑی آسان ریسیپی میں نے بتا دی. میرے خیال سے مفتی صاحب کا نمبر, مفتی صاحب علامہ صاحب نے بھی جانا تھا, علامہ صاحب نے جانا تھا اس میں, لیکن انہوں نے بتایا ابھی کہ ہم پرچی کا ٹینشن جو ہے نا تو کھا کے آئے. اصل میں ان کو صرف پرچی کی ٹینشن ہے, کچھ نہیں ہے. اس میں مر گئی ہوگی. جی علامہ صاحب کس سے اب نہیں تو علامہ صاحب سے دیکھیں پہلے بات ہوگی نہیں, علامہ صاحب تو لاسٹ میں, علامہ صاحب لاسٹ میں. یار اس طرح نہ کرو, پرچے ختم ہو جائیں. نہیں پرچی ختم ہو تو اچھا ہو جائے گا نا. وہیں سے آتے ہیں. جی جمشید بھائی. میرا تو ہے نہیں, زما بھائی بیٹھے تھے. نہیں آپ اب ہیں, اب تو آپ ہیں بھائی, ورنہ چھٹی میری نکل آئے گی. صحیح کہنا بھیا, جو لکھا ہے وہ کیا ہے یہ امانت ہے, یہ پرچی قوم کی. بچپن کی کوئی بات جس پر امی ابو سے کٹ پڑی ہو. کٹ پڑی جی. ابو سے دراصل قوالی پڑھنے کا بہت شوق تھا مجھے بچپن سے. جی شروع سے, اور گاڈ گفٹڈ اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو اسکول جانے میں زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی. اچھا, اسکول جانے کا یعنی کم وہ تھا, بس قوالی زیادہ پروگرام میں جاتے تھے پوری رات, اور اسکول میں ذرا تھوڑا سا لوز جاتا تھا. اس بات پہ نہ جانے پہ ڈانٹ. اچھا ہم یہ سمجھے کہ اسکول جانے پر ڈانٹ. نہیں نہ جانے کا نہیں, وہ پہلے وہ شوق قوالی کا شوق جو ہے اکیلے نہیں ہے, بہت سارے بزرگ شامل ہیں آپ کے ساتھ. سن لیں, دیکھیں یہ جو تو پروگرام میں جانے کی وجہ سے مجھے بہت شوق تھا بچپن سے ہی, قدرتی گاڈ گفٹڈ. یہ جو گاڈ گفٹڈ آپ فرما رہے ہیں نا, یہ جو گاڈ گفٹڈ فنکار ہے, یہ بچپن سے اسکول
की तरफ थोड़ा ऐसे ही कम रहे भाई इस बात पे बाकी कुछ नहीं, बाकी अम्मी भी और अब्बू भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा असल बात नहीं बताई उमर वाली। नहीं वो झगड़े वाली तो पता ही नहीं, नहीं, सबसे पहले सबसे पहले जो है कोई ऐसा वाकया इसी तरह से हुआ था कि जब रियाज और कवाली और फिर प्रोग्राम में रात में जब जाता है इंसान तो सुबह में गड़बड़ हो जाती है, तो स्कूल ना जाने की वजह से डांट और एक दफा। असल में साबरी साहब ये कह रहे हैं कि इसमें हम सब शामिल हैं, ये सारे जितने गॉड गिफ्टेड है ना ये सब शामिल हैं, कोई नया बताए जिस पर ना हो, क्योंकि इन सब बुजुर्गों को और सारा सिलसिला हो चुका है, सब कुछ बढ़ चुकी है इस पर तो मुतमईन नहीं है क्या? आप नहीं है तो अगर है तो रियल वो तो सबने मार खाई है स्कूल ना जाने पर। हाँ नहीं ये बात तो ठीक है, सबने खाई है, कौन किसको कुटनी पड़ेगी? मतलब मैं कहूँ जी मुझे बहुत मार पड़ती थी और सबसे ज्यादा मार पड़ी मुझे मगरिब की अजान हो तो तुम घर पे क्यों नहीं हो। अच्छा यानी मुझे याद है कि मतलब इस पर मुझे कई बार डांट पड़ी और कुट पड़ी है। और मुझे अब्बा से मार पड़ी जब मैंने नाज शरीफ पढ़ते हुए लफ्ज गलत पढ़ा है। हाँ या कुरान शरीफ में पढ़ते हुए वहाँ गलती की है, वो तो शुक्र है कि रमजान शरीफ में मुफ्ती साहब ने कुछ हाथ हल्का रखा हुआ। मैं एक गुजारिश करूंगा, वाह वाह वाह, बचपन में सबने मारे खाई हैं, लेकिन बस ये है कि सर्फ पढ़ते हुए मैंने और मुफ्ती साहब ने मार बहुत कम खाई है, मतलब बहुत कम ऐसा हुआ कि आप ये वाकया सुनाते हुए ये ना समझिए सबक पे कभी मार नहीं पड़े, सबक का कभी लेट होने पे जो है, लेकिन मौलाना खादिम हुसैन साहब का डंडा ना लगे तो सर्फ से पार लंघेंगे कैसे आप? नहीं है जी, वो असाए खादमी जो है हमारे उस्ताद मौलाना खादिम हुसैन साहब सर्फ इन्होंने भी उनसे पढ़ी है, मैंने अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और उनका साया सुन्नत है, बिल्कुल उनका साया हमारे सर पर रहे। मैं समझता हूँ कि ये उनके डंडू कुछ भी हैं वो हमारे बहुत सारे मामलात पर हम पर जलाल में भी होते हैं, लेकिन उनके डंडों की बरकत है कि ये दुनिया के अंदर सारी जो अल्लाह ने उस्ताजुल उलमा नाज़रीन किराम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वो शख्सियत हैं कि जो अगर आप उनका चेहरा देखें तो ऐसा नूरानी चेहरा है, ऐसा चेहरे को देखकर दिल खुश होता है। और दुआ है कि कुछ बीमार हैं काफी अरसे से, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और उनका साया हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल क़य्यूम हज़ारी साहब जी रहमतुल्लाह अलैह, इतना नूरानी चेहरा ना बस ऐसा लगता है शुआएं निकल रही है। क्या बात, माशाअल्लाह। उन्होंने भी डंडा उन्होंने मोटा रखा होता था। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों समेत आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होता है, लिहाजा तुम खुशी से कुर्बानी करो। आप ईद का खुसूसी प्रोग्राम तस्लीम साबरी के साथ देख रहे हैं। 4 पर्चियां हो गई, 2 पर्चियां बाकी हैं और शाजी बाकी है और हम सब के हरदिल अजीज अलामा साहब बाकी हैं। तो आपकी पर्ची की तरह मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, असल पर्ची तो हजरत की है। नहीं आपकी पर्ची पर की, मैं तो मेजबान हूँ और मेजबान बेजुबान होता है। बेजुबान होता है, वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल से 5-5 मिनट हमारे हिस्से में आए तो ये भी बेजुबानी अगर मुफ्ती साहब हज़रत साहब बेजुबान होते हैं। अखलाकी तौर पे होनी चाहिए आपकी पर्ची। तो यहाँ हम कौन सी गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं? सबकी जब बारी आ रही है तो मेजबान तो बेजुबान होता है। ये तो सुपीरियर है, तो भाई मेरी पर्ची नहीं होगी, गलत शायद ये आयत गलत कर रहे जी। नहीं इस पर तो मैं पहले एतराज कर चुका हूँ। उसी पर्ची को ना फिर पहले हजरत को हो जाए फिर हाँ एक पर्ची जो है ना आप बना दें। आपकी पर्ची हम पड़ी नहीं है। जी ठीक है ना? जी तो मैं तो मेरे से में वही आएगी है जो बच जाएगी। कौन सी तोते वाली? तोते वाली इसमें, अच्छा इसमें है तोते वाली जो है ना इसमें जरा मुगालता है। आपने 2 दफा गलत दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल किया, तोता भी इस्तेमाल किया, खोता भी इस्तेमाल किया। नहीं तोता ही कहा है शायद। अब आप चले ठीक ज्यादा पर्ची आप निकाल लेना। बिस्मिल्लाह उठा आपने, बिस्मिल्लाह वो पढ़ रहे, भाई बहुत अच्छा है, वजीफा पढ़ रहे। एक नात सुनाइए यार, ये गलत आ गई एक जगह, ये गलत जगह पर आ गई। मैं तो सुनाऊंगा ना नात। हाँ नहीं वो तो आप सुनाएंगे, लेकिन गलत जगह पर आ गई ये। नहीं बहुत ही आ गई। चले नहीं ये तो आपका काम है यार, वही आपके पास आ गई, ये तो कोई बात नहीं। पर्ची का कुछ भी नहीं हो सकता।
पर्ची किसी भी आ सकती थी। तो इसका मतलब वो रह गई बुजुर्गों से ना से शगफ और मोहब्बत। ये हज़रत हसन बिन साबित का फैज़ आया है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आप तो कुछ वजीफा पढ़ रहे थे आप। मैं तो कहता हूँ हज़रत हसन बिन साबित का फैज़ आया है। नहीं आप वो तो ठीक है, ये पर्ची तो आपकी निकल आई, लेकिन नाज शरीफ के बाद वो पर्ची आई, वो पर्ची तो रह गई। डर रहे हैं वो तो अच्छा है ना, हुजूर की नात के बाद ही आया। नाज़रीन ये देख लें जरा करीब से दिखाएं, एक ही पर्ची है, एक ही, सब पे भारी है, वो बाकी है अभी। एक सब जी शाह जी, 5 चक्कर वाली है। शाह जी जी। बुला लो शाह मदीना, हो गया मुश्किल हिजर में जीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। हसनो हुसैन है फूले नबी के, फातिमा बी के और अली के, इनसे सजा है बाग़े मदीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। आग फिराक की दिल को जलाए, रूह मेरी हर दम तड़पाए, आंखें बरसे आंखें बरसे तपता है सीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। रास्ता रियाज नजर ये आए, कुर्बे खुदा तक जो ले जाए, इश्क़ मुहम्मद का है जीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बना दो फिर तो। पहले आपकी आज़ादी हो तो ये तो बताइए, नहीं तो ये पर्ची नहीं, इस पे मुतमईन ऐसे हो सकता है कि हम ना हो, इस पे हम मुतमईन ना हो। की पहचान और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पढ़ते हैं। सही, बिल्कुल। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि एक पर्ची अभी बाकी है। हम लौट रहे हैं। पसंदीदा माल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं QTV पर, ईद का खुसूसी प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम। मुफ्ती अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, हमारे साथ यूसुफ मेमन साहब तशरीफ फरमा हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब तशरीफ फरमा हैं, जमशेद साबरी साहब, सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, हाशिर हसन, सैयद हाशिर हसन हमारे साथ हैं। नहीं है, हाशिर हसन। अच्छा, हाशिर हसन है। अल्लामा लियाकत साहब हमारे साथ हैं। और वक्फे के दौरान अल्लामा साहब थे और वज़ाइफ थे, मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ जो है ये पढ़ रहे थे। गवाह है ना आप? जी बिल्कुल, अकाबरीन की जो अता थी उसका इस्तेमाल, आफतों और मुसीबतों से बचने वाले वज़ाइफ पढ़ रहे थे। बस हकीम साहब आप गवाह हैं इसके? जी जी बिल्कुल, वजीफे पढ़ रहे थे, बिल्कुल खूब वज़ाइफ। लेकिन अब मसला पता है क्या है? अब मैंने कहा देखें मेरी बात सुनिए, सईद साहब की कितनी प्यारी पर्ची निकली। उसके बाद एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण ये पैदा हुई है कि बस सईदा के नाल बैठे हैं। ठीक है, शाह साहब फरमा रहे थे यार पहला चुक लो, मेहरबानी करो, जान छोड़ो, ताकि टेंशन। मैं आपको वैसे हकीकत बताऊं, आप पहले उठा लेते ना पर्ची तो ठीक था। अब एहसास हो रहा है मुझे, ये अब पर्ची जो रह गई है ना, ये आखिरी पर्ची। अब कुछ ये मतलब मुझे तो पता है ना, पर्चियां मैंने बनाई हैं, मुझे तो पता है
पर्ची बदली तो नहीं बदली नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, मैं ये वाली पर्ची बदलूंगा। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। नहीं वो भी नहीं, अब कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है अब कोई ऑप्शन, अब वो वज़ाइफ आपको शुरू में पढ़ने चाहिए। और अब तो लोगों की तवज्जो मुकम्मल तौर पे आपकी तरफ, पूरा वर्ल्ड देख रहा है बात को। ये तो पहले तो ऐसा था, अब जो सब फोन कर करके मुतवज्जे कर दोगे, यार सुनो सुनो कुछ हो रहा है। अब जो है ना ये तवज्जो का बरकत। शुरू में जब हुआ तो मुझे बहुत टेंशन थी वाकयातन, सच्ची बात ये है, लेकिन फिर जब पर्चियां निकलना शुरू हुई ना तो टेंशन कम होती गई। फिर आप कर लेंगे, फिर आप कर लेंगे। अगर टेंशन ना हो ना, बंदे को कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। तो आप बात कर रहे हैं ना कि यार अब आखिरी वो बच गई और बवाल हो गया, फलान हो गया, यही पर्ची। वक्त शाहरों ने क्या कि मैं थोड़े नाल बैठा, मेहरबानी फरमाओ शायद थोड़ा सा फूंक मार दे। नहीं सजदा दे। अच्छा मेरी भी एक पर्ची, अब ये मेरी भी पर्ची जो है ना वो शाहजी ने बना ली। पर्ची तो बदलनी नहीं, सामने के लिए मैंने पर्ची बना ली, मेरे लिए इन्होंने पर्ची बना ली है शाहजी। यूसुफ भाई ना ना ये नहीं बोले, पर्ची बदल जाएगी, आखिरी रह गई है सर, बदल जाएगी। चलो तोते की बजाय किसी और की है। वैसे सईदा ने गुलाम, सईदा की मनने दिलो जान नाल। चलो फिर शादी लगाए, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लेना यार, कैमरा जो है ना यहाँ जगह तो बन जाए ना कम से कम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, जगह तो है ना गुजरने की बंदे के। लेकिन नहीं अगर तेजी में भागते हुए गुजरे तो जगह है ना। नहीं 2 मिनट में मुकम्मल करने, नहीं इस तरफ मैं जगह देख लूँ ना। हाँ अगर भाग 2 मिनट में 5 वो जो बंदा, हाँ तो ठीक है, जगह है गुजर जाएगा। टिप्स तो यार आराम से लग जाएंगे तो बस आप ही अपने करें जो कुछ करना है। मैंने भी सईदों का हाथ पकड़ा, मैं शाह जी हाथ पकड़े बच्चे उठाऊंगा। मैं कह रहा हूं काम तो आपने अकेले नहीं करना है, वो तो कर चुके बहुत आसान पर्ची है, बस मैं शाह साहब का बहुत आसान पर्ची है। हकीम साहब अगर कोई ब्लड प्रेशर लो होने लगे फौरन, मेरे पास इलाज है, फौरन को है गोली, वो जरा निकाल एक तो गलत ये हुआ ना, सबसे बड़ा गलत ये हुआ कि सबकी पर्चियां बनाई हैं खुद तस्लीम की पर्ची की तरह। मेरी पर्ची बना दी ना उन्होंने। हाँ ये बहुत अच्छा होगा, वो मेरी पर्ची उनके हाथ में है। ये तस्लीम एक हाथ से डिप्स लग जाते हैं आराम से। नहीं 2 हाथ की इजाजत होगी। अच्छा ठीक, 2 हाथ की इजाजत होगी, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं शाहरुख हाथ पढ़े तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। नजीद वाउन लक फिन नवाइ बिकुल हम्मिन व गम्मिन सयन जदीद बिनबुवती का या रसूल अल्लाह व बिवलायती का या अली या अली या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे आसान है, सबसे खुशगवार ये होता है, सबसे नाखुशगवार। ये ऊपर क्या ना लिखा हुआ? ये बाद में ये ना ये ना लिखा हुआ है इस पे। अपनी जिंदगी का कोई नाखुशगवार वाकया सुनाइए। नाखुशगवार, अरे यार बड़ी आसान, ये तो बड़ी आसान है। वो निकाल ली थी मुफ्ती साहब आपने? अरे यार हजरत ये गड़बड़ हो गई, देखे ना, वो आपने पर्ची निकाल ली। मैंने कहा भी था पर्ची बदलनी नहीं है। चलिए अब देखिए साथ दे गए फिर मुफ्ती साहब। नहीं असल में सईदों का हाथ पकड़ने की सब बराबर बैठे हैं ना। हाँ पर्ची जो है ना कोई फजाई जो है ना मामला, नाखुशगवार में जो है ना, अब ये 5 का 6 का मुतमईन होना जरूरी है। काम आ गया हजरत, ये कोई जिन्नात ने काम दिखा दिया, तो वजीफा काम आया है। वो पर्ची कहाँ गई? वो सईदा की बरकत काम आ गई है और बस बुजुर्गों के वज़ाइफ के साथ में पढ़ता रहा। और मैं आपको रियल बात बताऊं, जब स्टार्ट हुआ था ना तो मैं बहुत टेंशन में था लेकिन फिर जैसे पर्चियाँ उठना शुरू हुई तो तसल्ली हुई कि नहीं यार कोई। फिर आखिर का जो हुआ तो मैंने कहा पता नहीं आखिरी को ड्रामा तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा बम तस्लीम के पास। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये पर्ची निकली है नाखुशगवार वाक़यात की। जिंदगी तो आपको पता है कि अप एंड डाउन का नाम है, नशीब ख़ुरास का नाम है सब, और कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके साथ कोई खुशगवार या नाखुशगवार वाक़या ना हुआ। लेकिन आप यकीन करें, आप जैसे नहीं मतलब ये नाखुशगवार में आज का वाक़या सुना सकते हैं, सुना सकते हैं। एक बंदा टेंशन में रहा है, नाखुशगवार वाक़या नहीं है ये। नहीं लेकिन वो तो सबके सामने गुजर गया ना। कितने शेर खत्म लेकिन सवाल में ये नहीं लिखा ना कि अभी का नाखुशगवार। असल में ये सारा मैं माजरत चाहता हूँ, पता है क्यों? हमने सारा इसलिए किया कि आज हम दावत पे जा रहे थे, आपने पहले ही कह दिया खा के आए। अब साहब लो ब्लड प्रेशर में भूख भी लगती है कि नहीं? ज्यादा लगती है। देखिए ये मैंने सुन रखा था, अब आपको भूख लगी होगी। देखिए नाखुशगवार वाक़यात में मैं गुजारिश करूँ कि ज़िंदगी हमने शादी के बल्ले बैठे हुए हैं, बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल में गुजारी है। मेरी तकरीबन उम्र 7 दिन थी और हमारी वालदा फौत हो गई।
اللہ. میرے والد صاحب انڈیا میں ہیں، مقبوضہ کشمیر میں، شاہپور گاؤں ہے ہمارا. میرا سارے کا سارا دادحال وہاں پر ہے. میرے والد صاحب کو دیکھا نہیں، دادحال کو دیکھا نہیں. لیکن آپ یقین کیجئے، واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، مجھے زندگی کا کوئی ناخوشگوار واقعہ یاد نہیں آ رہا کہ کیا کروں. یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، اللہ کے دین کی نسبت ہے. خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راہیں پیدا کی اور وہ رستے نکالے کہ خوشیاں ہی خوشیاں خدا نے عطا فرمائی. موجودہ واقعے کے علاوہ سب الحمدللہ یہ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ تو شروع میں ٹینشن تھی لیکن انجام بہت اچھا ہوا. اچھا، انہوں نے ابھی بھی شادی کا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے. دیکھو ایک اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی پڑھو. اور یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ جب مصیبت کا وقت آیا تو شاہ رونو اٹھا کے سے نصیب لے کے آئے. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل ہے جناب، نصیب آپ کا لے کر آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناخوشگوار واقعات تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ نے دین کی نسبت سے وہ کہتے ہیں نا ابرو ماض نام مصطفیٰ، ہماری ساری عزتیں حضور کے ذات کے نام. ورنہ خدا یہ تسلیم بھائی، یہ کرسیاں یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا ہے. اللہ کے دین کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہ وراثت میں ہم نہیں لے کر آئے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس وراثت میں، کہ خدا کے دین کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمائے. تو خوشیاں ہی خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور کرم فرما. اور آج نہ خوشگوار ہونے والا تھا، یہ بھی خوشگوار میں بدل گیا. جی اب وہ تسلیم بھائی کی باری ہے. نہیں، اصل میں ایک سیریس نوٹ جو یہاں پہ ایک بہت سنجیدہ جو نوٹ ہے نا وہ میں دینا چاہتا ہوں. جو مطلب بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی ہے کہ جو یہ نسبت ہے نا یہ بہت عزتوں والی نسبت ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. عید کے دن خوشی کس طرح سے منائی جائے، بڑے انداز اپنائے جائیں، بڑا ہلہ گلہ کیا جاتا ہے، ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. شائستہ انداز سے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا حقیقت اسی میں ہے. اور دین آپ کو یہ شعور دیتا ہے. میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کوئی بہت پڑھ لکھ کر، بہت کتابیں پڑھ کر میں اس منزل، اس مقام تک نہیں پہنچا. یہ بھی کوئی مقام نہیں ہے، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل بھی ہوں. لیکن ان علماء کرام کی صحبت، بچپن سے میرے مرشد کریم کی صحبت مجھے ملی، میں ان کے سائے میں رہا. والدین کی ایسی صحبت ملی، والدین کی دعائیں، ان کی تربیت، وہ آپ کو صلہ دیتی ہے، وہ جگہ دیتی ہے. جو علامہ صاحب نے بات فرمائی نا کہ وہ بالکل حقیقت ہے. ہم باہر بھی کہیں جاتے ہیں، سب گواہ ہوں گے اس بات کے، ہم کہیں باہر بھی کہیں جاتے ہیں، کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی مشہور آدمی بھی فرض کریں کہ وہاں پر موجود ہو، لوگ ہمیں بھی پہچان لیں اور اس شخص کو بھی پہچان لیں. لیکن جو دین کے تعلق سے عزت ہمیں ملتی ہے، جو وقار ملتا ہے، جو پیار ملتا ہے، ہم سچ بات ہے کہ بحیثیت انسان اس کے قابل نہیں ہے. میں کم از کم گناہوں سے لت پت ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ عزت و وقار مجھ جیسے غلیظ آدمی کو مل سکے. یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے اور اس کا کرم. آپ کا ماشاءاللہ میں منہ پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی سعادت مندی بھی، علماء کا ادب احترام، بڑوں کا ادب احترام میں نے آپ میں ماشاءاللہ بہت دیکھا ہے. ورنہ کوئی کسی بھی لحاظ سے ذرا اپر لیول پر آ جاتا ہے تو تھوڑا سا دماغ ہٹ جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مزاح اپنے مقام پہ تو ہم اپنی نجی محفل میں ایسا کر لیتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ ادب احترام جو ہے. ایک مفتی صاحب بات کہوں، شاہ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. ابھی سب زیادہ حسین حسیب الرحمان صاحب کے یہاں پروگرام تھا اور اس میں حسین الدین شاہ صاحب ہمارے بزرگ عالم دین ہیں. تھوڑی سی بات ہوئی، شاہ صاحب بزرگ آدمی ہیں، تھوڑی سی بات پہ ناراض ہو گئے. لیکن تسلیم وہ بھی اصل میں وہ میں نے کہا کچھ اور انہوں نے سنا کچھ. تسلیم فوراً مائک پر آئے اور شاہ صاحب کا کہا سید بادشاہ آپ تو سب کچھ ہے ہمارے، اور آپ کا اور سید حسین الدین شاہ صاحب یقیناً وہ شخصیت ہیں کہ جن کا بہت فیضان ہے علمی اعتبار سے. وہ ان چند شخصیات میں اس وقت پاکستان کی بلکہ دنیا کی ان چند شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے شاگردوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کتنے شاگرد جو فرما رہے ادب جو ہے یہ بڑی چیز ہے. یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر اور جو سریا پر پہنچا دیتا اگر انسان اس چیز کو سمجھے. ہم تو خیر دوست ہیں ان کے ہم سے، لیکن وہ ہمارے اساتذہ کی سطح کے لوگ ہیں. کہ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، مفتی مجیب الرحمان صاحب، ان کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں. تو یقیناً یہی ادب کو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کمال حاصل کر لوں گا بغیر ادب کے. مفتی صاحب نے یہ مرکزی بات کہی ہے
اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیار میں، آپ کے اس ادب میں اور برکتیں اور عزتیں عطا فرمائیں. اب میری پرچی تو پھر رہنے دو. نہیں ٹائم یہ تھوڑا رہ گیا. کتنا وقت ہے؟ کتنا ٹائم؟ جی 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 یہ بالکل چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ 88 میں جیسے ابھی مجھ سے اب ناخوشگوار واقعہ، تو میں صرف ایک سبق کے لیے سنا رہا ہوں. پرچی پکڑ لے شاہ صاحب کے ہاتھ. پرچی ایک میں لے لیتا ہوں. یہ پرچی تو لینا یار. تو میں جو ہے مونجداڑو ایئرپورٹ سے آ رہا تھا کراچی کے لیے. تو راستے میں جناب اس زمانے میں 88 میں ڈاکوؤں کا بڑے اثر انداز تھے وہ لوگ، تو مجھے وہاں پہ روک لیا گیا. اب ظاہر بات ہے روک کے ان کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں مجھے بٹھا دیا اور تمام تحقیق کرنے لگے کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اب اس طریقے سے یہ ہوگا یہ ہوگا. اتنے میں ان کا ایک بہت جو ہیڈ ہے وہ آیا، اس نے کہا شناختی کارڈ نکالو. میں نے شناختی کارڈ نکالا اور اس کے بعد اس نے جب کہا کہ سید عبد الباسط، تو آ کے اس نے میرے قدم چوم لیے اور کہا آپ سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ نسبت بہرحال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے یہ تسلیم صادق صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا وتیرہ عطا فرمایا کہ آپ بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں. بس اسی مناسبت سے صرف ایک علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے پڑھنا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض زندگی. کیا بات، اصل چیز فیضان نظر ہے. اور پھر جو حکیم صاحب نے بات کی ہے نا سادات کرام، تو یقیناً سادات کرام کا ادب اور احترام یہ ہم پر فرض ہے سمجھنے. مطلب سید جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر. مطلب سید سے اوپر کون ہے؟ حضور کی. جی یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سادات کا احترام کر کے دکھایا. جی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سید کا ادب کس طرح سے کیا. اور ہم سچی بات ہے ان جیسا ادب کر ہی نہیں سکتے جو اعلیٰ حضرت نے کیا. بالکل. پرچی کھولو، پرچی بسم اللہ. گل پوری بھی کرنی ہے. اے نہ ہوئے کہ پرچی کھول کے بعد اس کو جی فلان ہو گیا، یہ تو ٹی وی ہے، بڑے معاملات ہیں، بڑی چیزیں، بڑی مشکلات. خالی سودے نہیں، سیدہ دی فکر کر کے بھی دس رہا ہے. نہیں اب اور کوئی تنبیہات ہیں تو بتاتے میں کھولوں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سارے وظیفے قبلہ علامہ صاحب نے پڑھے اپنی پرچی کے لیے، میں وہ سارے جو ہے نا مطلب میری ملک کرے، آپ میری ملک کرے، میں جو ہے نا اس پہ پھونک ماروں کہ یہ کوئی صحیح پرچی ہو. جی پروگرام کے آخری جملے ادا فرمائیے. سبحان اللہ. تو شروع میں بھی تو ادا کرنا، آخری میں تو ادا کرنا. شاہ جی یہ تو سازش ہو. نہیں یہ مطلب یہ تھا کہ حضرت دیکھیں سیدوں کا فیضان. نہیں بھائی قوم پہ مہربانی فرمائے. علامہ صاحب کی جان چھڑوانی تھی بھائی. نہیں اصل میں تھا کہ قوم پہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. باقی تو شروع بھی ان کا، آخر بھی ان کا، درمیان بھی ان کا. بالکل وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. ایک ایک جملے میں پیغام عید کا. بس جیسے یہ عید الاضحیٰ ہمیں قربانی کا درس دے رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے کہنے پر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. اس عید الاضحیٰ سے ہم سب کو یہ پیغام لینا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں کسی قسم کی قربانی کی ضرورت ہو تو ہم اس سے دریغ نہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں وہی برکات حاصل ہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اطاعت کے بدلے میں عطا کی گئی. جی یوسف بھائی. مفتی صاحب قبلہ کے لیے ایک شعر ہے، بس یہ ہدیہ ہے میری جانب سے حضرت کے لیے. اجازت ہے نا؟ بالکل بسم اللہ. مست. بلکہ اچھی آنکھوں کے اب شعر میں تو لکھا ہے پجاری، اب وہ لفظ پجاری مناسب نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں کہ مست آنکھوں کے شعر اسی طرح ہے کہ مست آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ. مست آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر پجاری بمانے محبت کرنے والے. مست آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے. جی حکیم صاحب. میری بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو اس وقت لوگ پروگرام دے رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سنت ابراہیمی جو ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول و مغفور. آمین. جی جمشید بھائی. تمام
QTV کے ناظرین پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں تمام کو بقرعید، دلی عید صابر برادرز کی طرف سے، QTV کی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے بقرعید مبارک تمام۔ جی حضرت میں صرف یہ اپنا پیغام علامہ اقبال کے شعر کے ذریعے دینا چاہوں گا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، واہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، واہ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، بس میں یہی کہوں گا کہ سب مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک، اور ساتھ ساتھ میں شکر بھی ادا کروں گا، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور ان تمام احباب کا جو خاص طور پہ میرے بیٹے محمد بلال کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کے منہ سے دوبارہ وینٹیلیٹر سے واپس آیا، وہ آج ماشاءاللہ چل کر عید پڑھنے آیا، جمعہ پڑھنے آیا۔ میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ ناظرین کرام، بس جو علماء کرام نے اور ہمارے دیگر معزز مہمانوں نے جو پیغام دیا ہے وہی پیغام ہے، لیکن اس کا آغاز آج سے ہی ہمیں کرنا ہے۔ گوشت کے ہی معاملے کو لے لیجئے، ہم کتنا ایثار اور کتنا قربانی کرتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے محتسب بنیے، دیکھیے، احتساب کیجئے کہ میں کس قدر ایثار اور قربانی کر پایا ہوں۔ کون ہے جو آپ کو بتائے گا؟ آپ سب سمجھنے والے ہیں، سب سمجھدار ہیں، خود دیکھیے اور اس کا آغاز آج سے کیجئے۔ ان لوگوں تک خوشیاں پہنچائیے کہ جو لوگ اس کے منتظر ہیں اور اس موقع پر آ کر، ویسے تو سارا سال دیکھتے ہیں لیکن اس موقع پر آ کر وہ بالخصوص نگاہیں اس طرف لگا لیتے ہیں کہ جو لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں عید کی خوشیاں ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، آخری جملے کے ساتھ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں آپ کی طرف دیکھے۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پر فضل ہے کہ کوئی پریشانی کے حال میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اجازت دیجیے تسنیم صابری کو۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔